کونڈوم استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے، اس کے اوپر آج میں ویڈیو بنایا ہوں، تو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے، آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کونڈوم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے صحابہ عزل کیا کرتے تھے۔ یعنی عزل کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کیا کرتے تھے تو جو ہے جب فارغ ہوتے تھے یعنی ڈسچارج ہوتے وقت جو ہے بیوی کے شرمگاہ سے اپنے شرمگاہ کو نکال دیتے تھے اور باہر ڈسچارج ہوا کرتے تھے، اسے عزل کہتے ہیں۔ اور ابھی کے زمانے میں اسی طرح کونڈوم استعمال ہوتا ہے، پہلے کے زمانہ میں لوگ عزل کیا کرتے تھے۔ تو عزل کرنا یا کونڈوم استعمال کرنا کن حالتوں میں جائز ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے آپ کا کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر مطلب یوں سمجھ لیں آپ کی بیوی بیمار ہو، یا آپ کی بیوی کو ڈاکٹر نے جو ہے بچہ پیدا کرنے سے منع کر دیا، یعنی اس کا زندگی میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی بیماری ہے جو جان بھی چلا جا سکتا ہے، ایسے شرعی عذر میں آپ کونڈوم استعمال کر سکتے ہو یا عزل کر سکتے ہو، یعنی بیوی کے شرمگاہ سے باہر اپنے شرمگاہ کو نکال کے ڈسچارج ہو سکتے ہو۔ اور جو ہے دوسرا مرتبہ جیسے یوں سمجھ لو ابھی 2026 چل رہا ہے، تو آپ یوں سمجھ لو اسی سال آپ کی بیوی کا جو ہے بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ جو ہے یعنی وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو کیئر کرنے میں تکلیف ہوگا، اگر دوسرا بچہ آ جائے گا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگا، آپ کی بیوی کو بھی تکلیف ہوگا، اور جو بچہ ہے اس کا یعنی پالن پوشن میں جو ہے تکلیف ہوگا، اس بچے کو جو ہے یعنی تکلیف ہو سکتا ہے، اس کی امی کو بھی تکلیف ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے جیسے اسی سال بچہ پیدا ہوا اور آپ اسی سال پھر سے بچہ نہیں لینا چاہتے ہو، پھر جو ہے اس لحاظ سے بھی کونڈوم استعمال کرنا یا عزل کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا جیسے آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ اگر اپنی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو گے بغیر کونڈوم کے یا بغیر عزل کیے تو آپ کی بیماری آپ کی بیوی کو جا سکتا ہے، آپ کی بیوی کو کوئی بیماری ہے جو آپ کے پاس آ سکتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی کونڈوم استعمال کرنا جائز ہے۔ اور جو ہے چوتھی جو بات ہے جس کی وجہ سے کونڈوم استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، جو ہے آپ لوگ جو ہے یوں سمجھ لو آپ کا یعنی آپ کونڈوم استعمال اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ آپ کا 4-5 بچہ پیدا ہو گیا، اب آئندہ آپ بچہ لینا نہیں چاہتے ہو، جو ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ اگر اور بچہ لوگے تو آپ کی بیوی کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی کا انتقال ہو سکتا ہے، یا کوئی بڑی بیماری آ سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے کونڈوم استعمال کرنا یا عزل کرنا یہ جائز ہے۔ اور حرام کن حالتوں میں ہے آپ اس کو بالکل دھیان سے سنیے۔ حرام ان حالتوں میں ہے جیسے کوئی یوں سمجھ رہا ہے کہ میرا 2 بچہ پیدا ہو گیا، 2 لڑکی پیدا ہو گئی، اب اگر تیسری لڑکی پیدا ہو جائے گی تو اب میں اس کو شادی کہاں سے دوں گا، اس کو پڑھاؤں گا کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے۔ اگر یہ سوچ کے بچہ روک رہا ہے، کونڈوم استعمال کر رہا ہے یا جو ہے عزل کر رہا ہے، پھر وہ حرام کام کر رہا ہے، دونوں شوہر بیوی دونوں حرام کام کر رہے ہیں، اور اس کا سزا قیامت کے دن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ میں فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ کو ہم رزق دیتے ہیں آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے، آپ کو کھلانے والے بھی ہم ہیں کہ بچے کو کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ اگر کھلانے کا ڈر سے کہ 2 بچہ تو ہو گیا، تیسرے بچے کو کھلائیں گے کیسے، اس لیے بچہ لینا اگر کوئی نہیں چاہے تو پھر یہ حرام ہے، قیامت کے دن اس کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے یاد رہے، اس ڈر سے کہ میں کھلا نہیں پاؤں گا، میں پڑھا نہیں پاؤں گا صحیح سے، آدمی نہیں کر پاؤں گا، اس ڈر سے بچہ پیدا کرنا جو ہے بند کرنا، یعنی کونڈوم استعمال کرنا یا عزل کرنا حرام ہے۔ اور اگر آدمی کا کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، مجبوری ہو، پھر تو جائز ہے۔ اور ایک چیز آدمیوں کا دھیان میں آتا ہے کہ بھائی کونڈوم استعمال کرنا یا عزل کرنا، یعنی اگر ہم یوں نئے شادی ہوئے ہیں اور جو ہم ابھی اگر بچہ لینا نہیں چاہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو اگر آپ کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے،
آپ کا کچھ بھی مجبوری بھی نہیں ہے، تو پھر کونڈوم استعمال کرنا ان حالتوں میں جائز قطعی نہیں ہوگا بھائی۔ آپ شادی کیے ہو اور جو ہے 1-2 سال بچہ نہیں لینا چاہتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر بھی کونڈوم استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس کا جائز ہونے کا کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، پھر تو آپ کونڈوم استعمال کر سکتے ہو، بلا جھجک جائز ہے، نوازل بھی کر سکتے ہو۔ اور جو ہے یہ محمد مصطفیٰ یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا اور یہ جائز تھا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں اس کا روایت مل جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے یا بعض لوگ سوچتے ہیں، جیسے کوئی انسان یعنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ افیئر کر رہا ہے، اور افیئر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کو معلوم چل جائے اور جو ہے پکڑا جانے کا وجہ سے جو کونڈوم استعمال کر رہا ہے یا عزل کر رہا ہے، باہر افیئر کر رہا ہے، تو پھر حرام ہے۔ قیامت کے دن اس انسان کو جو ہے آگ کے گولے میں لپیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جو ہے اس کا زنا کا ایسے خطرناک عذاب ہوگا کہ وہ برداشت بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جو ہے باہر افیئر چلانے کی وجہ سے کونڈوم یا عزل استعمال کرنا، ایک تو افیئر چلانا ہی حرام ہے، شادی کے علاوہ اسلام میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ شادی کے علاوہ آپ شادی نہیں کی ہو، کسی سے بھی ہم بستری کرنا چاہو، یہ قطعی حرام ہے۔ اور جو ہے یہ چیز کو دھیان میں رکھے، آپ کا دل میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ بلا جھجک پوچھ سکتے ہو کامنٹ میں، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ اور اگر کوئی یعنی اس مسئلہ کا کوئی بڑا جواب ہوگا تو میں آپ کا سوال کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اور جو ہے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ سب کو معلوم چل جائے۔ بعض لوگ جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنا گناہ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے کہ یعنی اگر ان کا کوئی شرعی عذر ہے پھر بھی جو ہے دین کے خاطر یہ کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین ایسا ہے، مذہب اسلام ایسا ہے، کسی پہ جو ہے زبردستی نہیں کرتا۔ ہمارا دین جو ہے، ہمارے دین اسلام جو ہے سب سے آسان مذہب ہے، سب سے پیارا مذہب ہے۔ اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے انسان کا پیدائش سے لے کے موت تک کا سارا مسئلہ جو ہے کس طرح زندگی گزارنا ہے، وہ پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے بالکل آسان ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے تو بھائی کبھی آسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔